بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل سے ماہ سفر کی آخری جمعرات مبارک ہے۔ اس آخری جمعرات کو صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی اس کی ایسی طاقت دیکھیں گے، اس کی ایسی پاور دیکھیں گے کہ زمین کو پھاڑ کر یہ رزق نکال دیتی ہے انشاءاللہ۔ آج کی یہ تسبیح ایسے لوگ ضرور پڑھیں گے جن کو اللہ نے رزق سے نوازنا ہے۔ وہ خوش قسمت ہوگا، وہ خوش نصیب ہوگا جو آج ماہ سفر کی آخری جمعرات کو یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرے تمام بھائیوں بہنوں کی مشکلات کو آسان فرما دے، ان کے رزق دولت میں اضافہ عطا فرما دے، ان کے گھر میں اتنا رزق عطا فرما دے کہ کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہی نہ پڑے۔ اللہ پاک اس ایک تسبیح کی برکت سے آپ کو اتنا رزق عطا فرما دے کہ پوری زندگی آپ کے گھر سے رزق ختم نہ ہو، پوری زندگی کبھی آپ کو کسی سے قرض نہ لینا پڑے، کسی سے ادھار پیسے نہ لینے پڑے، آمین۔ تو میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو آج گھروں میں سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رزق نہیں ہے، حالات بہت خراب ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں، کہیں سے بھی کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، کوئی وسیلہ نہیں بن رہا کہ رزق کا انتظام ہو جائے، تو آج میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر پورے یقین سے یہ ایک تسبیح پڑھ لیں اور اللہ سے دعا مانگ لیں، تو انشاءاللہ وہ پروردگار کبھی آپ کے رزق میں کمی نہیں آنے دے گا، کیونکہ جس پر مشکل وقت ہوتے اس کی پریشانی جیسے وہ خود سمجھ سکتا ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں گے تو مشکلات کا سامنا ہمیں ہوتا رہے گا، اور یہ حقیقت ہے کہ اچھے برے دن زندگی میں آتے رہتے ہیں، ان سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ پریشانی میں اللہ کو یاد کریں، بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ تو جب بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں تو اپنے خالق و مالک رب کائنات کو یاد کر لیا کریں، اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا کریں، تو انشاءاللہ رزق بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی اور دل کو سکون بھی ملے گا۔ اور اگر ہو سکے تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھا کریں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ پڑھ لیجئے۔ اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ جو مصیبت پریشانی کے وقت کہتا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات اور پریشانیاں ضرور آتی ہیں، تو آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی یہ آپ کی پریشانی کو بھی دور کرے گا، آپ کے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا، آپ کے گھر میں برکت بھی لائے گا، اور اگر آپ کا رزق زمین کے اندر ہوگا تو تب بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال سے، کچھ جانوں سے، اولاد سے اور پھلوں کی کمی سے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، تو جب بھی مشکل وقت آ جائے اس کو اللہ کی آزمائش سمجھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو انشاءاللہ وہ پروردگار راضی ہو جائے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو آج آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح بہت ہی کمال کی ہے، بہت ہی زیادہ طاقت والی تسبیح ہے۔ باوضو ہو کر اس نیت کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے، اس کے پڑھنے سے میرے رزق میں اضافہ عطا فرما دے گا۔ تو ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، کوئی بھی تسبیح پکڑ لیں، چھوٹی ہو بڑی ہو، اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے: یا اللہ یا اللہ، یا غنی یا اللہ، یا مغنی یا اللہ، یا فتاح یا اللہ۔ جب آپ نے اپنے ہاتھ میں یہ تسبیح پکڑنی ہے تو ہر دانے کے اوپر جب اپنی انگلی رکھیں تو ایک ایک دانے پر آپ نے یہ پورا عمل پڑھنا ہے: یا اللہ یا اللہ، یا غنی یا اللہ، یا مغنی یا اللہ، یا فتاح یا اللہ۔ تو ہر دانے کے اوپر یہ عمل 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی جو بھی تسبیح آپ کے ہاتھ میں وہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اللہ سے اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، کسی بھی حاجت مراد اور پریشانی کے لیے دعا مانگ لیں۔ یقین مانیں ایک دن کے اندر اندر ہی آپ کا مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، آپ کے لیے اللہ پاک رزق دولت کا انتظام خود فرما دیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ عمل آپ نے پہلے بھی کیا ہو، لیکن اگر آپ نے پہلے بھی کیا ہے تو آج ماہ سفر کا یہ آخری دن، آخری جمعرات ہے، آخری جمعرات کو یہ ایک تسبیح آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔
چاہے آپ نے پہلے پڑھی ہے یا نہیں، لیکن آج آپ نے ہر صورت یہ ایک تسبیح پڑھ کر اپنے کسی بھی مقصد اور مراد کے لیے بھی اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت، ہر مراد کو پورا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے اور اس بات پر یقین نہ کرے کہ اسے جو مصیبت پہنچنے والی ہے وہ اس سے خطا نہ ہوگی، یعنی پہنچ کر رہے گی، اور جو اسے خطا ہونے والی ہے یعنی نہیں پہنچنے والی، وہ اسے نہیں پہنچ کر رہے گی۔ اگر مگر میں بالکل نہ پڑیں، کیونکہ بعض لوگ اگر مگر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر میں اپنا مال فلاں وقت پہ بیچ دیتا تو بڑا نفع ہوتا، مگر میں نے غلطی کی کہ اب بیچ جائے اور مجھے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹے کو بائک نہ دیتا، کار نہ دیتا، گاڑی نہ دیتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یا اگر ہم اپنے مریض کو فلاں اسپتال لے کر جاتے تو یہ زندہ بچ جاتا۔ تو اس طرح کے جملے بولنے سے مشکل کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے اور یہ صدمے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ انداز اختیار کرنے سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہ کیا۔ یہ جو اگر کا لفظ ہوتے ہیں یہ شیطانی عمل کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ زیادہ تر سمجھیں گے 100 میں سے 90% اگر کا استعمال کرتے ہیں کہ اگر میں ایسے کر لیتا، اگر ایسے کر لیتا۔ تو اگر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، کیونکہ جو ہمارے مقدر میں وہ ہمیں مل کر رہنا ہے۔ کچھ دعائیں، کچھ وظائف ہوتے ہیں جن کی برکت سے، جن کی مدد سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں۔ تو آج کا یہ عمل آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے اور اسے شیئر لازمی کرنا ہے، لائک لازمی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ تو اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔